وہ وزیر اعظم صاحب روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں, جہاں سے پیر رگڑیں گے تو وہیں سے چشمہ نکلے گا, یا ایڑی رگڑیں گے, ایسے کچھ بولتے رہتے ہیں. کبھی دن رات محنت, کبھی کیا تو کبھی کیا. اب یہ ہم ساری چیزیں جب ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے خط و خطابت کر کے ہم سے جو ہے ہم پہ الٹے سیدھے الزام لگا دیتے ہیں. وفاقی حکومت جو ایک ان کا کمٹمنٹ ہے, اس وقت کے پی حکومت کا کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر. نمبر 1, لا اینڈ آرڈر اگر کے پی کا صحیح ہوگا تو پورے پاکستان کا صحیح ہوگا, پورے پاکستان کا صحیح ہوگا تو پورے ریجن کا صحیح ہوگا. تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کے پی از دی مین پوائنٹ جہاں پہ ہم سب کو جو ہے ضرورت ہے. تو اس کے لیے فاٹا جب 2008 میں 25ویں ترمیم ہو گئی, تو 2018 سوری, تو اس کے بعد جو اس وقت فاٹا کی تنخواہوں کے صرف اخراجات تھے وہ 60 ارب تھے اس وقت. اب ہر سال آپ کو پتا ہے کہ 10% بڑھتا ہے, کبھی 15% بڑھتا ہے. صرف پچھلے سال 35% بڑھا. اب اس سال حکومت نے, جو سیکرٹری صاحب ہمارے فائنانس کے جو ساتھی ہیں, یہ کئی دفعہ گئے, کئی خط لکھ چکے کہ خدارا آپ نے 66 ارب روپے بجٹ رکھا ہوا ہے, 96 ارب تو ہماری تنخواہوں کا بجٹ ہے صرف اس سال کا. باقی ادھر صوبہ چلانے کے لیے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ الگ ہے, پینشن الگ ہے. 96 ارب روپے, لیکن وہ 66 ارب دے رہے ہیں. تو اس سال ہم نے بجٹ میں جو فاٹا کے جو اخراجات کا تخمینہ رکھا ہے وہ تقریباً رکھا ہوا ہے 116 ارب روپے. لیکن وفاق کو بار بار جا رہے, ان کی کان سے جوں نہیں رینگ رہی. 66 ارب روپے. سوچیں کہ پچھلے سال 73 ارب دیے تھے, اس سال 66 کر دیے کم کر کے. اب اس کا ہوا کیا, ہوگا کیا اس کا یہ ہوگا, پچھلے سال 60 دیے تھے, ہم نے 73 خرچ کیے تھے. سیکرٹری صاحب نے مجھے کریکٹ کیا, 73 میرے ذہن میں فگر تھا. تو اب ہوا ہوگا کیا اس کا ہوا یہ کہ 50 ارب روپے اب صوبہ اپنے وسائل سے, ایک تو ہمیں اوپر جو انہوں نے اخراجات کم دے رہے ہیں, پیسے کم دے رہے ہیں, رائلٹی یہ وہ ساری چیزیں, نیٹ ہائیڈل پروفٹ, تو اب یہ ہم اپنی جیب سے ابھی تک خرچ کریں. لیکن ہم اس کو اپنی جیب سے خرچ تو کر دی ہے, لیکن کھاتوں پہ چڑھا دی ہم نے. یہ پیسے ہم نے لینے ہیں اور یہ ہمیں دینے پڑیں گے ان کو. ورنہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جب مرج ہو گیا ہمارے ساتھ تو این ایف سی کے تحت, این ایف سی بلائیں, 10واں این ایف سی چل رہا ہے, این ایف سی کے تحت آبادی اور جو غربت والا حساب ہے وہ دے دیں, تو اس میں ہمیں 250 ارب روپے کے قریب ہمارا حساب بنتا ہے کہ صرف فاٹا کی مد میں ہمیں اضافی ملیں گے. اور یہ ملنے چاہیے تھے تاکہ ہم اس پہ پھر فاٹا کی تعمیرات اور وہاں پہ جو ہے جو وہ بیکورڈ چلا گیا, ان کی بہت بڑی قربانی ہے وہاں کی قوم کی, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دینا تھا. پھر ایک اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ ٹارگٹ ہم نے جو فاٹا کا جو ہمیں وفاق سے ملنا ہے وہ ہم نے 57 ارب روپے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ملے کتنے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے 40 ارب کے قریب ملے, 40 ارب روپے ملے, 41. 57 ارب ہم نے رکھا ہے, اصل میں یہ 100 ارب روپے ہیں. جب یہ مرج ہوا تھا تو اس دن طے ہوئی تھی بات کہ 2018 سے 2028 اگلے 10 سالوں تک 1000 ارب روپے فاٹا کی تعمیرات کے لیے دیا جائے گا, 100 ارب روپے سالانہ. اب ہم نے جو ہے اس کو بھی انہوں نے 57 بلین رکھا ہے, کیونکہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ابھی تک 40 ارب آیا. تو 200 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال جو وفاق نے کم کیا, اور 50 ارب روپے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ والی جو فاٹا کے اخراجات 250 ارب روپے ہو گئے, اور تقریباً 60 ارب روپے جو ایک کمٹمنٹ تھا آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا اس سے کم. تو 300 ارب روپے اگر آپ مجھے, میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اگر جو ہے یہ پنجاب کے یا سندھ کے اس کا 10واں حصہ بھی کم کر کے دکھا دیں گے, یہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو اس صوبے کا ظرف ہے, اس لوگ یہاں کے لیڈرشپ کا ظرف ہے کہ بس آرام سے مانگتے ہیں کہ دے دیں دے دیں دے دیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب ہمارے اخراجات میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ جو ہے وہ تقریباً تنخواہوں کا ہے. تنخواہوں کا جو ہمارا حساب ہے وہ 531 ارب روپے ہم نے اس سال تنخواہوں کی مد میں رکھا ہے. اس میں تمام تنخواہیں ہیں, فیڈرل فاٹا کی بھی, پاٹا کی بھی, صوبے کی بھی, تحصیل کی بھی, لوکل گورنمنٹ کی ساری. اور جو ہمارے پینشن کے اخراجات ہیں وہ 137 ارب روپے. یہ دونوں ملا کے 650 ارب روپے بن جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ 1200 ارب روپے کے ٹوٹل بجٹ میں 650 روپے ہمارے اس میں چلے جاتے ہیں. پھر جو ایک سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے نان سیلری اخراجات.
253 ارب روپے جو ہے 650 کے اوپر آپ 253 نان سیلری جسے آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے, پی او ایل ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ وہ سب یہ اس میں جاتے ہیں سیٹلڈ ایریا کے, اور نان سیٹلڈ کے جو ایم ڈی مرج ایریاز ہیں ان کا 16.5 ارب روپے جاتا ہے. تو یہ ہمارے جو سب سے بڑے خرچے ہیں, یہ دو خرچے ہیں اگر اپنے پورے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھیں. اب وہ نان سیلری میں پھر اس کا بریک اپ ہے, وہ تو آپ تفصیلات میں ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. پروونس جو ہے, اب آپ یوں سوچیں کہ کسی بھی پروونس کی لائف لائن ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی اے ڈی پی. ہماری جو پروونس کی جو اس سال کا جو اے ڈی پی ہے ٹوٹل, وہ 114 ارب روپے رہے گا سر. وہ بھی اگر ہم نے 86 ارب روپے جو ہے اے ڈی پی پہ پورے خرچ کیے. ابھی تک 9 ماہ میں اس میں 41 ارب روپے کچھ خرچ ہوئے ہیں, 41 ارب خرچ ہوئے ہیں پورے 9 ماہ میں. ڈسٹرکٹ اے ڈی پی میں 17.2 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. مرج ڈسٹرکٹ میں 26 ارب روپے خرچ کیے ہم نے, اور اے آئی پی میں ہم نے تخمینہ رکھا ہے 41 ارب کا. تو جو میں نے ابھی جو اس کے بعد 10 مہینے کے نمبر چیک کیے اپنے آفس سے کہ ہم نے ابھی تک خرچ کتنے کیے. 114 ارب کا ٹارگٹ تو ہے, ہم نے جو ہے 86 ارب میں سے 41.5 ارب ابھی تک ایکچوئل خرچ کیے ہیں اے ڈی پی میں پروونس کی, اور جو مرج ایریا کی 26 میں سے صرف 10 کیے ہیں. جو اے آئی پی ہے اس کا جو ہے ہم نے ٹوٹل ملا کر جو ہے 26.6 ارب خرچ کیا. تو یہ ہماری جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ کی پوزیشن ہے. اب ڈیولپمنٹ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویسے تو اگر آپ دیکھیں حساب لگائیں تو ہمیں جو ہے 3 جگہوں سے ڈیولپمنٹ کو ہم پورا کرتے ہیں. ایک صوبہ اپنے بجٹ سے کرتا ہے, ایک ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو مرج ایریاز اور انہوں نے جو ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو پی ایس ڈی پی اسکیمز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا آپ یوں سوچیں کہ 900 سے 1000 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کی اسکیم ہے. کے پی کے لیے 11 ارب روپے رکھے, آبادی کے تناسب سے ہی رکھ دیتے ظالموں, کچھ اتنا تو خیال رکھ لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے کے پی کو کتاب سے ہی نکال دیے کہ آپ نے اس کو کوئی پروجیکٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے, سارا کا سارا جو ہے نظر کرم آپ کہہ لیں کہ 2 بڑے بھائیوں پہ. ٹھیک ہے جی. اب ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کو جو ہے اس کا ہمارا جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ ہم فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے پورا کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہم نے 114 ارب روپے رکھے ہوئے اور وہاں سے جو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اب بات یہی آ جاتی ہے کہ اب ہم ڈیولپمنٹ, یہ فورن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو آ رہے ہیں یہ ایک طریقے سے قرض ہی ہے نا. تو اب ہم جو 100 ارب روپے جو قرض 100-125 ارب روپے قرض لے کر ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا اور اس کے باوجود ہمیں جتنی ڈیولپمنٹ کرنی ہے قرض لینے کے بعد ہم اپنی 50% بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ آپ پھر قرض کتنا ہے آپ کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان تمام مشکلات کے باوجود صوبہ جو کے پی ہے اس کا مجموعی قرضہ 650 ارب روپے. یہ بھی اس وجہ سے ہو گیا جو روپے کی قدر جو 180 سے 280 ہوئی, ورنہ یہ 350-400 ارب سے اوپر نہیں تھا. اس سال ہم نے جو ہے سود کی ادائیگی جو ہے جو وفاق بھی ڈائریکٹ کاٹ لیتا ہے وہ 28 ارب روپے کی ہے, اور اپنے قرضوں کی ادائیگی میں بھی 25 ارب روپے کی ہم نے وہ رکھی ہوئی ہے. ان تمام مشکلات کے باوجود آپ سمجھ لیں کہ 300 ارب روپے وفاق سے اگر وہ تمام چیزیں ملتی جو میں نے آپ کو بتائیں تو اس کے بعد ہمیں 96 ارب روپے سرپلس دینا تھا. لیکن ہم وہ 300 ارب روپے سے پیچھے ہیں, ہمیں شاید نہیں ملے. اس کے باوجود میں ہماری جو فائنانس ٹیم ہے, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو سی ایم ہے, تاکہ حکومت امبیرس نہ ہو, اور آخری آئی ایم ایف کا 9 مہینے کا پروگرام بھی خان صاحب نے کیا تھا, میں خود اس کا کوآرڈینیٹر تھا. زمان پاک میں آئی ایم ایف کی ٹیم آئی تھی, خان صاحب نے پی ٹی آئی نے کنسنٹ دیا تھا, اس کے بعد ہوا تھا کہ وفاق امبیرس نہ ہو. ہم 96 ارب روپے پھر بھی انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہم سرپلس پروڈیوس کریں گے اور یہ جو ہے کر کے دکھائیں گے. تو واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 225 ارب روپے فیڈرل ریسیٹ سے ہمیں کم آئیں گے. ڈیولپمنٹ کے جو فاٹا کے 100 ارب روپے ہیں اس میں سے 40 ارب ملے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے 50 ارب روپے جو ہمارے تنخواہوں کی مد میں وہ, تو یہ 350 ارب روپے بنتا ہے. اب آئی ایم ایف نے کیا ڈیمانڈ کی تھی, کس صوبے سے کیا کی تھی؟ آئی ایم ایف نے
تقریباً کوئی 8-850 ارب روپے کہا تھا کہ چاروں صوبے اپنے سرپلس پروڈیوس کریں گے. 9 ماہ کی تفصیلات کے حساب سے کے پی نے 96 ارب روپے سے 65 ارب روپے کور کر دیا اور انشاءاللہ ہم 100% ریزلٹ دیں گے. بلوچستان سب سے اچھا رہا 131 ارب روپے. سندھ جو کے پی کا ڈبل ہے تقریباً وہ صرف 77 ارب روپے سرپلس پروڈیوس کر سکا ہے. اور پنجاب جو سندھ کا ڈبل ہے وہ 150 ارب روپے. تو پنجاب اور سندھ اس وقت ہم آئی ایم ایف کا لون، وہ وزیر اعظم صاحب روزانہ ایک نئی بات کرتے ہیں، جہاں سے پیر رگڑیں گے تو وہیں سے چشمہ نکلے گا یا ایڑی رگڑیں گے، ایسے کچھ بولتے رہتے ہیں. کبھی دن رات محنت، کبھی کیا تو کبھی کیا. اب یہ ہم ساری چیزیں جب ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے خط و خطابت کر کے ہم سے جو ہے ہم پہ الٹے سیدھے الزام لگا دیتے ہیں